آپ نے اس کو دعوت دینی ہے، اور دعوت کے اصول ہیں، ایس او پیز ہیں، اور دعوت کے اصول اور ایس او پیز نہیں ہوں گے تو یہ دعوت بجائے اصلاح کے فساد پیدا کرے گی۔ اور اس کے اصول کیا ہے؟ اپنی سٹیج سے نیچے آ کر اگلے کی کیا کرنی ہے؟ کر کے اس میں طلب پیدا کرنی ہے، کیونکہ دعوت میں اپنے کو دائی کو مٹانا پڑتا ہے، اور جب تک دائی اپنے کو مٹائے گا نہیں یہ دائی بن نہیں سکتا۔ بھائی دو دعوتیں ہیں، ایک نفس کے چاہت کے مطابق ہے، ایک نفس کی چاہت کے خلاف ہے۔ تو کھانے کی دعوت یہ نفس کی چاہت کے مطابق ہے کہ خلاف ہے؟ کھانے کی دعوت میں بھی آپ کو اگلے کی خوشامد کر کے طلب پیدا کرنی پڑتی ہے، تب آپ کی دعوت قبول کرتا ہے۔ تو جو دعوت دین کی ہے یہ ساری طبیعت کے خلاف ہے، شریعت ساری طبیعت کے خلاف ہے۔ آپ کھانے کی دعوت دیتے ہیں، اس میں بھی اپنے کو دوسرے کی خوشامد کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں، ارے فلاں صاحب میرے بچے کی شادی ہے، اور اگر آن جناب قدم رنجہ فرما دیں تو ذرہ نوازی ہوگی، چشم برہ آپ کے راستے میں آنکھیں بچانے والا۔ گھر میں تو اس کو بیوی روٹی بھی نہیں دیتی، اور یہ کیا ہے اس کا چشم برہ، جب تک نہیں بنے گا تو اس کی دعوت میں کوئی آئے گا۔ اور اگر آپ بے نیاز ہو کر دعوت دیں، میرے بیٹے کی دعوت ہے، آتے ہیں تو آئیں، نہیں آتے تو اپنا کام کریں، کوئی آ جائے گا؟ اس لیے دعوت دینی ہے نیاز مند ہو کر۔ اور دعوت کے 8 اصول ہیں۔ کتنے اصول ہیں؟ 8 اصول ہیں۔ کون کون سے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ کتنے اصول ہو گئے یہ ترجمہ پڑھنے والوں نے پڑھے ہیں نا؟ 3 اصول اور بھی ہیں، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ میں ان کی تفصیل میں چلوں تو رات گزر جائے گی، بہرحال مولوی صاحب سے پوچھ لینا ہے یہ 8 اصول کیا ہے، ان کا تقاضا کیا ہے۔ تو سنبھالنے کے لیے پہلا کام آپ کو دعوت دینی ہے، کس کو؟ جس میں طلب بے طلب، معاشرے کی وہ سطح جو بے طلب ہے، لیکن اس کا ڈھنگ سیکھنا ہے۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، دعوت کے اصول ہم نہیں جانتے اور کہتے ہیں لوگ گمراہ ہے۔ فرمایا کوئی گمراہ نہیں، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ انجام خاتمے کو ہے، کسی پر گمراہی اور ہدایت کے ٹھپے نہ لگاؤ، یہ جو ریڈی میڈ فتوے ہیں ان کو نہ لگاؤ، یہ گمراہ ہیں۔ انجام پتہ نہیں کہ اگلے کو اللہ ہدایت دے دے آپ کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کافر کو فی المعال اپنے سے بہتر سمجھ کر دعوت دو، مسلمان کو فی الحال اپنے سے بہتر سمجھ کر دعوت دو۔ ہو سکتا ہے کل اس کو کلمے کی توفیق ہو جائے، میں بغیر کلمے کی موت نہ آ جائے۔ تو کافر کو فی المعال بہتر سمجھو اور مسلمان کو فی الحال بہتر سمجھو۔ اب اگر ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں اور یہ ڈھنگ ہی نہیں جانتے پھر کیا ہوگا؟ دعوت دو گے تو طلب پیدا ہوگی۔ اب دوسری سطح ہے معاشرے کی جس میں طلب پیدا ہو گئی، وہ تعلق بنانا چاہتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے۔ اب جو بنانا چاہتا ہے اس کے لیے تعلیم اور تعلم، درس و تدریس کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب یہ آپ کے پاس جو سیکھنے کے لیے آئے تھے ان کے اندر طلب تھی، یہ تعلق بنانا چاہتے تھے، اور تعلق بنے گا مرضیات معلوم کرنے سے۔ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے وہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں، یہ تعلق بنانا چاہتے تھے۔ تو یہ آپ نے اس دوسری سطح کا کام کیا، یہ بھی معاشرے کی اصلاح کے اندر آپ لگے ہوئے۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ جو سیروزے اور چلے لگائے اور مولوی صاحب کو کہے کہ آپ تو وقت ضائع کر رہے، نہیں، وہ اپنی جگہ ایک کام ہے، یہ اپنی جگہ ایک کام ہے۔
یہ جو کام کر رہے، یہ تو جس میں طلب پیدا ہو گئی ہے، یہ معاشرے کی اس سطح پر کام کر رہے، کیونکہ آگے دائی نے طلب پیدا کر لی، آگے اس کو کون سنبھالے گا اگر مدرس نہیں ہوگا، معلم نہیں ہوگا؟ تو یہ دائی پر احسان کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ اس لیے انہوں نے دائی کا احسان ماننا ہے کہ اگر وہ جا کر لوگوں سے گالیاں نہ کھاتا اور دھکے نہ کھاتا، در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا، اس کے پاس طالب کہاں سے آتے؟ اس نے اس کو محسن سمجھنا ہے، اس نے اس کو محسن سمجھنا ہے۔ آج تو الگ الگ مورچے بنائے ہوئے ہیں، وہ اس کو اپنی سونکن سمجھ رہا اور وہ اس کو اپنی سونکن سمجھ رہا ہے۔ سونکن کے ساتھ محبت اور عظمت ہوتی ہے کہ بغض اور حسد ہوتا ہے؟ معاشرے کی تیسری سطح وہ ہے جو اپنے تعلق کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور تعلق بڑھتا ہے عشق و محبت سے۔ تعلق کس چیز سے بڑھتا ہے؟ عشق و محبت سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب اس کے لیے ہمیں تزکیہ، احسان اور تصوف کی ضرورت ہے۔ یہ معاشرے کی کون سی سطح ہے؟ تیسری سطح ہے۔ اس کو بھی سنبھالنا ہے کہ نہیں سنبھالنا؟ کہ نہیں صرف ضربہ یضربو پر ہی اکتفا کرنا ہے؟ اس نے ضربہ یضربو پڑھ لیا ہے، آگے اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے، ارے بھائی دورہ تفسیر بھی ضروری ہے، دورہ میراث بھی ضروری ہے، دورہ حدیث بھی ضروری ہے، دورہ صرف بھی ضروری ہے، دورہ نحو بھی ضروری ہے، لیکن یہ سارے بیکار ہیں جب تک دورہ محو نہ ہو جائے۔ جب تک دورہ کہ اس کے دل سے اللہ کے غیر کا یقین، طلب اور محبت جب تک محو نہیں ہوتی، یہ سارے دورے یہ کام نہیں دیں گے۔ دورہ محو بھی ضروری ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے ایک ضابطے کا علم ہے، اس میں آپ فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک رابطے کا علم ہے، اس میں آپ فارغ ہوتے ہی نہیں۔ اور رابطہ بڑھتا ہے عشق و محبت سے، اور غیر کا یقین اور طلب دل میں پڑی ہوئی ہے، تو اس کے لیے آپ کو کسی مربی کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کا تزکیہ کرے۔ یہ معاشرے کی کون سی سطح ہے؟ تیسری۔ جب یہ پیدا ہو گیا، اس سے فرض تو درکنار، نفل بھی نہیں رہ سکتا، اس کے اندر دین آ جائے گا۔ اب اس کے دین کی حفاظت کی ضرورت ہے، اب اس کے دین کی، کیونکہ معاشرے میں بہت سے شریر لوگ ایسے ہیں کہ اس کو اندر گھر میں بھی اللہ کی یاد کرنے نہیں دیتے، اس کو گھر کے اندر بھی امن اور امان سے رہنے نہیں دیتے۔ وہ اس کے لیے ایسے فتنے ڈھونڈیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، وہ اس کو اس آرام اور خوشی کے حال میں نہیں دے سکتے۔ وہ اس کے لیے فتنے ڈھونڈیں گے، چوریاں کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے، اور بہت سے فساد کریں گے۔ اب ان کے دین کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے خلافت کی، سیاست کی اور حکومت کی۔ تو کیا کہتے ہیں یہ جو علماء سیاست میں اور حکومت میں اور خلافت کے کام کے اندر لگے ہوئے، یہ ہم سے مکھیاں مار رہے، یہ بھی کوئی فالتو کام تو نہیں کر رہے۔ آج اگر حضرت مولانا میدان میں نہ ہوتے تو یہ مولوی درس و تدریس دے دیتے مدرسوں میں بیٹھ کر۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ تو نکمے ہیں، میں جو کر رہا ہوں یہ کام ہے۔ اب سیاست والے علماء کو ہم اپنا اپوننٹ سمجھتے ہیں کہ اپنا محسن سمجھیں۔ اس لیے یہ ساری باتیں ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو قرآن کے سارے موضوعات کا خلاصہ بتا دیا۔ یہ ہمیں دو باتیں بتاتا ہے، آپ نے سمجھنا بھی ہے اور آپ نے
سنبھالنا بھی ہے، تہذیب ظاہر اور تہذیب باطن کے ذریعے سنبھلو گے، اور دعوت و تبلیغ، درس و تدریس، تزکیہ اور احسان، سیاست، خلافت اور حکومت کے ذریعے آپ نے سنبھالنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں قرآن کی ان تعلیمات پر